ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الحمیۃ الجاہلیۃ و اخذ الثار۔ یہ سبق کا عنوان ہے۔ اس سبق کے اندر جنگ احد کے سلسلے میں کچھ بنیادی چیزیں بتائی گئی ہے اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا گیا، اور کس طرح سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ اور بیچ سے ہی قافلہ نکلنے کے بعد کچھ لوگوں کو لے کر کے الگ ہو جاتے ہیں، اس بات کا بھی اس سبق کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ ناظرین چلیے پڑھتے ہیں۔ الحمیۃ الجاہلیۃ و اخذ الثار، جاہلی عصبیت اور بدلہ لینے کا مظاہرہ۔ جاہلی عصبیت، حمیت مطلب عصبیت، جاہلی عصبیت اور بدلہ لینے کا مظاہرہ، و اخذ الثار بدلہ لینے کا مظاہرہ۔ لما اصیب صنادید قریش یوم بدر، بدر کے دن جب قریش کے سردار قتل کیے گئے، ورجع فلہم، اور ان فلوں کا مطلب ہوتا ہے بقیہ لوگ، ورجع فلہم اور ان کے باقی لوگ جب لوٹے الی مکہ، مکہ کی جانب، عظم المصاب علیہم، تو ان پر تکلیف بہت زیادہ ہوئی، یعنی انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ عظم المصاب علیہم، انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ ومشى رجال اصیب آباؤہم و ابناؤہم و اخوانہم فکلموا ابا سفیان، اور ان کے ومشى رجال، اور وہ لوگ چلے، وہ لوگ نکلے، اصیب آباؤہم، جن کے آبا و اجداد یعنی جن کے باپ، و ابناؤہم اور جن کے بیٹے، و اخوانہم اور جن کے بھائی قتل کیے گئے تھے، وہ لوگ نکلے۔ فکلموا ابا سفیان، تو ابو سفیان سے انہوں نے بات کی۔ ومن كانت له في تلك العیر تجارت، اور وہ لوگ نکلے جن کا من كانت له، کہ جن کا کیا تھا، فی تلک العیر، اس قافلے میں کیا تھا، تجارت تھا، یعنی وہ لوگ بھی نکلے۔ عیر کا مطلب ہوتا ہے قافلہ۔ فاستعانوا بهذا المال على حرب المسلمین، تو انہوں نے اس مال کے ذریعے سے مسلمانوں پر جنگ کا انہوں نے مدد طلب کی۔ ففعلوا، تو انہوں نے ویسا ہی کیا۔ واجتمعت قریش لحرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحرض الشعراء الناس بشعرهم، قریش جمع ہوئی لحرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے۔ وحرض شعراء الناس، اور لوگوں کے شعراء جو تھے انہوں نے اپنے وحرض شعراء الناس، یا ناس جو ہے یہ مفعول بنے گا حرض کا، تو شعراؤں نے، شاعروں نے لوگوں کو ابھارا، بشعرہم اپنے شعر کے ذریعے۔ وَأَثَارُوا فِيهِمُ الْغِيرَةَ غیرۃ وَالْحَمِیَّةَ، وَأَثَارُوا فِيهِمْ، اور ان کو ابھارا، ان کی غیرت اور حمیت کے سلسلے میں انہیں ابھارا۔ وَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ، اور قریش نکلی، فی منتصف شوال سنۃ 3 للہجرۃ بأبنائها ومن تابعها من القبائل، قریش نکلی شوال مہینے کے بیچ میں، یعنی 20 شوال میں قریش نکلی، کون سا ہجری میں، سنۃ 3 للہجرۃ، ہجرت کے تیسرے سال، بأبنائها اپنے بیٹوں کے ساتھ، سن 2 ہجری میں بدر اور سن 3 ہجری میں احد، تو 3 ہجری میں نکلے، بأبنائها اپنے بیٹوں کے ساتھ، ومن تابعها اور ان کے ساتھ جنہوں نے ان کی اتباع کی،
من القبائل قبیلے میں سے، یعنی قبیلے میں سے جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان کے ساتھ وہ لوگ نصف شوال میں نکلے۔ وخرج سادۃ قریش بازواجہم، اور قریش کے سردار اپنے بیویوں کے ساتھ نکلے۔ واقبلوا، اور وہ لوگ آئے، اقبلوا وہ لوگ آئے، متوجہ ہونا ہوتا ہے، آئے، حتی نزلوا مقابل المدینتی، یہاں تک کہ مدینے کے مقابل وہ لوگ کیا کیے، پڑاؤ ڈالے۔ نزلہ کا مطلب اترنا، پڑاؤ ڈالنا، حتی نزلوا یہاں تک کہ وہ پڑاؤ ڈالے، مقابل المدینتی مدینے کے ارد گرد، مدینے کے مقابل میں۔ وَكَانَ مِنْ رَأْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْ يُقِيمَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ وَيَدَعُوهُمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مسلمان جو ہیں مدینے میں قیام کرے، ٹھہرے، وَيَدَعُوهُمْ، اور ان کو چھوڑ دے، یعنی جو قریش مکہ آئے ہیں ان کو ویسے ہی حالت میں چھوڑ دے مدینہ کے آس پاس، اور وہ لوگ ٹھہرے رہے، یعنی جنگ کے لیے نہ نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی۔ فَإِن دَخَلُوا عَلَيْهِمْ، اگر وہ ان کے پاس آ جائے، ابھی تو مدینہ کے باہر ہے، اگر ان کے پاس حاضر ہو جائے، قاتلوہم، تو ان سے جنگ کرے، یعنی جب اگر ہمارے پاس آ جائے، قریب آ جائے، تو ہم اس سے جنگ کریں گے، ابھی باہر چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے پیش کی۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَكْرَهُ الْخُرُوجَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنا ناپسند کرتے تھے۔ وَكَانَ رَأْيُ عبد اللہ ابن ابی ابی ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبداللہ بن ابی کی رائے وہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی، یعنی عبداللہ بن ابی وہ بھی نہیں نکلنا چاہتے تھے۔ فقال رجال من المسلمین ممن كان فقال رجال من المسلمین، تو مسلمانوں کے کچھ لوگوں نے کہا، ممن كان فاتہ بدر، جنہوں نے بدر کو کیا کیا تھا، فوت کر دیا تھا، یعنی جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اخرج بنا الی اعدائنا، ہمیں کیا کیجئے، ہمارے دشمنوں کے جانب ہمیں نکالیے، یعنی ہم جنگ کریں گے۔ یہ ان کے اندر جوش تھا کیونکہ وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ لا یرون انا، ورنہ وہ سمجھیں گے، ہمیں وہ سمجھیں گے، انا جب بنا، کہ ہم کیا ہیں، انہم، کہ ان سے ہم بزدل ہیں، وضعفنا، اور ہم کمزور ہیں، یہ وہ خیال کریں گے، وہ لوگ سمجھیں گے، اس لیے ہمیں نکالیے جنگ کے لیے۔ فلم يزالوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یعنی کچھ لوگ فورس کرتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نکالیے، حتی دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے، فلبس لأمتہ، تو انہوں نے اپنی جنگ کی لباس پہنی، وندم الذین اقترحوا الخروج، اور وہ لوگ شرمندگی محسوس کیے، وندم الذین، اور وہ لوگ شرمندگی محسوس کیے جو کہ جنہوں نے اقترح مطلب ہوتا ہے اصرار کرنا، وندم الذین، انہوں نے شرمندگی محسوس کی، اقترحوا الخروج، جو کہ جنہوں نے نکلنے کا اصرار کیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کمرے میں چلے گئے اور وہاں سے جنگی لباس پہن کر کے جب آئے تو وہ بہت زیادہ شرمندگی محسوس کی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصرار کیا نکلنے پر، یہ سوچ کر کے وہ بہت زیادہ شرمندگی محسوس کی۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، استقر هناك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو اصرار کیا، ولم یکن ذلک لنا، اور یہ ہمارے لیے مناسب نہیں تھا، فإن شئت فقعد، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ٹھہر جائیے، آپ رک جائیے، آپ مت جائیے، صلی اللہ علیہ، آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ينبغي لنبی، کسی نبی کے لیے نہیں ہے، اذا لبس لأمتہ، کہ وہ جب اپنے لباس کو، جنگی لباس کو پہنے، ان یضعها، کہ اس کو اتار دے، حتی یقاتل، یہاں تک کہ وہ جنگ کرے، یعنی کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ جنگی لباس پہن کر کے جنگ کرنے سے پہلے اسے اتار دے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الف من اصحابہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 ساتھیوں کو، فی الف من اصحابہ تقریباً 1000 لوگوں کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. فلما كانوا بالشوط بین المدینہ، یہاں تک کہ جب وہ مدینہ کے درمیان، مدینہ اور احد کے درمیان راستے میں تھے، ان خزل عنہ عبداللہ بن ابی، تو ان سے عبداللہ بن ابی جو ہیں وہ الگ ہو گئے. ان حضل کا مطلب ہوتا الگ ہونا، تو ان سے عبداللہ بن ابی الگ ہو گئے. بثلث الناس، بثلث الناس، 3 لوگوں کے ساتھ، بثلث الناس یعنی تہائی لوگوں کے ساتھ، وقال یعنی 1 تہائی لوگوں کے ساتھ، وقال اور فرمایا، اطاعہم وعصانی، انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی اطاعت کی، وعصانی اور میری نافرمانی کی. آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ سبق اگلی ویڈیو میں.